بہت امپورٹنٹ بات کرنا ہے کہ رمضان میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ارے بولو نا. ہاں, اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر بھی پڑھ رہے ہیں, تراویح بھی. ارے ہاں بولو نا تراویح. بلکہ اب تو ہم بولو تو ہم کو اوپر ولی ہونے کا مہر لگا دے رہے, تہجد بھی ہماری نہیں چھٹتی ہے. ہاں, اور پورا رمضان انشاءاللہ. بولو نا پورا رمضان. ایک چیز سے پرہیز کرنا ہے, اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے, بلکہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, روزہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ کیا ہے؟ غصہ. بولو, غصہ. بغیر وجہ کے غصہ کرنا, بیوی پر, ماں پر, ابا پر, یہ چلانا, چیخنا, گالی دینا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ بہت خراب ہو جاتا ہے. تو آج سے ہم لوگ ایک ارادہ کریں. دیکھو ایک ارادہ کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ دیکھو ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو مٹھائی دی, دینے والا نہیں ہوں, ایک بات کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو مٹھائی دی, آپ نے 2-4 دن کے بعد مجھے مٹھائی دی. محبت ہے. ارے بولو کیا ہے؟ محبت ہے. اس کو کہتے ہیں مکافات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکافات. تل کا بتل کا, یعنی میں نے آپ کو دیا, آپ نے کچھ دن کے بعد مجھے دیا. یہ اچھا ہے, ثواب ہے. آتا ہے حدیث میں آپس میں پریزنٹ دے دیا کرو, لے لیا کرو, اللہ محبت دے گا. یہ اچھا ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور بات ہے. وہ بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل اخلاق کیا ہے؟ سل من قطعک واعفو عن من ظلمک. رمضان میں اس کا اہتمام کرو. سل من قطعک, جن رشتہ داروں سے ہم نے تعلق توڑا ہے اس سے جوڑ لو. بولو, جن رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے اسے. یہ مت سوچو غلطی میری ہے کہ غلطی ان کی ہے, میں نے ان کا حق دبایا ہے یا انہوں نے میرا حق دبایا ہے, میں نے کسی سے قرضہ لے کے نہیں دیا ہے یا کوئی میرا قرضہ ادا نہیں کرتا. سل من قطعک, ہمارے نبی فرماتے جوڑ لے اس کو جو تیرے ساتھ توڑے. واعفو عن من ظلمک, اور جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. ارے بولو, اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. کہا اگر یہ چیز آ گئی نا ہمارے روزے میں تو ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا. تو میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بولو سب عمل کریں گے؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر, بولو کون؟ حضرت عمر, دونوں اونچے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا, اپولو ہے, بڑے اونچے درجے کے ہیں. ایک دن دونوں میں, یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے دوستی ہوتی ہے. کچھ بات پر ناراض ہو گئے. بولو, حضرت ابو بکر کس سے ناراض ہو گئے؟ حضرت عمر. اور حضرت عمر کس سے ناراض ہو گئے؟ حضرت ابو بکر. تو معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا. حضرت عمر سے کہا عمر میں تم سے. تو حضرت عمر نے کہا مجھے بھی کون سے بات کرنے کی ضرورت ہے, میں بھی نہیں کروں گا بات. تم اگر بات نہیں کرو گے مجھ سے تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے راستے, میں اپنے راستے. یہ کہہ کر حضرت ابو بکر غصے میں اپنے راستے اور حضرت عمر بولو اپنے راستے. لیکن حضرت ابو بکر کو راستے میں خیال آیا میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کسی سے بات بند کرنا. بولو, کسی سے بات بند کرنا, یہ میرے نبی نے. تو حضرت ابو بکر حالانکہ کافی آگے چلے گئے تھے لیکن واپس آئے دوڑتے آئے. حضرت عمر اس وقت اپنے گھر میں انٹر ہو رہے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا عمر رکو. حضرت عمر رکے. حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو جو ہوا سو ہوا, کیا ہوا وہ چھوڑ دو, آپ کی غلطی کہ میری غلطی, لیکن میں ابو بکر آپ سے معافی مانگنے آیا. تو حضرت عمر نے زور سے دروازہ بند کر دیا. کہا آپ معافی مانگنے آئے لیکن مجھے آپ کو معاف کرنا نہیں ہے. حضرت عمر نے دروازہ بند کر دیا. اب بتا حضرت ابو بکر کہاں جائیں گے؟ ایک ہی راستہ تھا, سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اچھا, اب حضرت ابو بکر ہمارے نبی سے باتیں کر رہے ہیں, وہاں حضرت عمر کو گھر میں خیال آیا کہ نہیں معافی تو مانگنا چاہیے, معافی تو مجھے مانگنا چاہیے. تو حضرت عمر نکلے, سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر گئے. تو پتہ چلا کہ ابو بکر گھر پہ نہیں. سمجھ گئے ابو بکر گھر پہ نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر کچھ کہہ رہے اور میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. ابو بکر کچھ کہہ رہے, نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میری شکایت ہو رہی ہے, میری کمپلین ہو رہی ہے. تو حضرت عمر نے وہیں سے کہنا شروع کیا, ابو بکر میں نے معاف کر دیا, ابو بکر میں نے معاف کر دیا, ابو بکر میں نے معاف کر دیا. جب قریب آئے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا عمر آئندہ میرے ابو بکر کو مت ستانا. ہمارے نبی کا جملہ سنو, آئندہ میرے ابو بکر کو مت ستانا, کیونکہ جس وقت میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا سب
سب سے پہلا ایمان قبول کرنے والا ابو بکر ہے، سب سے پہلے جان مال کی قربانی دینے والا ابو بکر ہے۔ عمر تم تو بہت بعد میں آئے ہیں، بس اتنا کہا تو ابھی تو حضرت ابو بکر کی تعریف ہو رہی نا، حضرت ابو بکر، لیکن حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے سیدھے حضرت عمر کے گلے لگے اور کہا عمر غلطی میری ہے، عمر غلطی میری ہے، میرے کو معاف کر دو نا، غلطی میری ہے مجھے معاف۔ تو عمر کہتے نا 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 غلطی تمہاری نہیں، مجھے معاف کر دو نا، مجھے معاف کر دو نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا صرف ابو بکر عمر نہیں، قیامت تک کوئی اس طریقے سے دو ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ میرے پیاروں، ہم بھی تھوڑا سوچیں گے تو بہت کچھ ملے گا، یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آج رات کو تراویح کے بعد ذرا سوچو، شاید کوئی خالہ سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی پھپھا سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے چچا سے توڑ کے رکھا ہو۔ ہاں، اور اندر شیطان غصہ ڈالے گا، کیا ڈالے گا؟ تیری بھول تھوڑی تھی، تیری غلطی تھوڑی تھی۔ اس وقت کہنا میرے نبی نے کہا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ غلطی دیکھنا، جو تیرے سے توڑے تو اسے جوڑے، اور جو تیرے پہ ظلم کرے اس کو تو معاف کرے۔ دو باتیں، جو توڑے تو اسے جوڑے، جو ظلم کرے تو اس کو معاف کرے۔ اس لیے یہ سمجھ لے کہ بھائی میں ہی صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، 1000 مرتبہ صحیح ہوں، لیکن مجھے جا کے اس سے بات کرنا ہے، اس سے جا کے معافی مانگنا ہے۔ بولو کرو گے انشاءاللہ؟ ورنہ میرے پیارو، دو مسلمان، بولو کتنے، مرد ہو یا عورت ہو، دو مسلمان ایک دن بات نہ کرے، بھائی ناراض ہو گئے، بات نہ کرے، کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ دوسرا دن ہو گیا بات نہ کرے، بولو نو پرابلم۔ تیسرا دن ہو گیا بات نہ کرے، نو پرابلم۔ چوتھا دن شروع ہوا، ہمارے نبی فرماتے ہیں ان کا کوئی بھی نیک عمل آسمان پر اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمارا روزہ اٹھایا جائے گا، ہماری تراویح اوپر جائے گی، اور ہر عمل جو قبول ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ آسمان پر۔ اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ فرماتے جو عمل قبول ہوتا ہے ہم اس کو کہاں پر اٹھاتے ہیں؟ آسمان پر۔ چلو تو یہ سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تمہیں سب ہمیں دعا کرنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2 عمل آپ کو بتاؤں۔ ایک عمل تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم کو رمضان مہینے میں 4 تسبیحات بہت پڑھنا ہے۔ کتنی تسبیحات پڑھنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ کون کون سی؟ نمبر 1 بولو، لا الہ، سب ساتھ میں بولیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان میں اسپیشل 4 تسبیحات بہت پڑھنا ہے۔ نمبر 2 بولو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 3 کیا پڑھنا ہے؟ اسألک الجنہ، بولو اسألک الجنہ اسألک الجنہ۔ اور نمبر 4 کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ بک من النار اعوذ بک من النار۔ چلو پہلی تسبیح تو آپ سب کو یاد ہے، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری تسبیح بھی یاد ہے، استغفر اللہ۔ تیسری تسبیح اور چوتھی تسبیح جو میں نے عربی میں کہا شاید آپ کو یاد نہیں ہوگی، اسألک الجنہ تیسری، اور چوتھی اعوذ بک من النار۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو، اللہ کہ یہاں عربی ضروری نہیں ہے، تیسری تسبیح کا مطلب ہے اللہ میرے کو جنت عطا فرما، بولو اللہ میرے کو جنت عطا فرما، اللہ میرے کو جنت۔ اور چوتھی تسبیح کا ترجمہ کیا؟ اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ جہنم سے بچا لے۔ تو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور عمل بتاتا ہوں جو زندگی بھر کرنا ہے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ وہ عمل کیا کرنا ہے؟ صبح ہوئے، جیسا آج فجر کے بعد جب صبح ہوئے 10 مرتبہ پڑھنے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بولو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کب پڑھنے کا؟ یہ فجر کے بعد۔ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 10 مرتبہ۔ پھر ظہر بعد یا عصر بعد، آپ کی مرضی، پھر 10 مرتبہ پڑھنے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ظہر بعد یا عصر بعد۔ اور پھر نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنے کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں میرے پیارو، لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 10 مرتبہ فجر بعد۔ ہاں، 1 منٹ سے کم میں کام ہو جائے گا۔ ہاں، پھر واپس پڑھنے کا ظہر بعد یا عصر بعد، 1 منٹ سے کم میں۔ پھر بھی اپن چلو 2 منٹ پکڑے، 2 منٹ صبح کی، 2 منٹ دوپہر کی، 2 منٹ رات کی، کتنی منٹ ہوئی؟
6 منٹ ہوئی. اور کتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہوا؟ ٹوٹل 30 مرتبہ. فجر بعد 10 مرتبہ، عصر بعد 10 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ. اب اس کا فائدہ سنو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صبح میں 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اللہ فرمائیں گے اے میرا بندہ اب میں تیرے اوپر غصہ نہیں ہوں گا. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں تیرے اوپر غصہ، اللہ کے غصے سے بچ جائے، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی. اچھا پھر ہم جب پڑھتے نا دوپہر میں یا شام میں کتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ فرماتے شیطان کے شر سے، اس کے دھوکے سے جا میں نے تجھ کو بچا دیا. شیطان کے شر سے، اس کے دھوکے سے میں نے تجھ کو بچا دیا. اور جب رات کو سونے سے پہلے پڑھتے اللہ فرماتے ساری مصیبتیں، ساری بلائیں، ساری تکلیفیں میں نے تجھ سے دور کر دی. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کیا علاج ہوگا. کتنا چھوٹا عمل، عمل کم اور نفع بہت زیادہ ہے. تو سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. تو رمضان میں مطلب 4 تسبیحات کی تو پڑھتے رہنے کا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ مارننگ میں 10 مرتبہ، ایوننگ میں 10 مرتبہ، اور بیفور گوئنگ ٹو سلیپ رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ. بولو سب کریں گے، عمل کریں گے. اللہ